میں اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں درخواست کرنے کو تو کر دوں، لیکن رب جواب میں کہے میرا پیغمبر حال اتنے دکھ کا دینی میں کھیلتے سکھ گئے 18 سال میں گھبرا گئے ہو، ذرا پیچھے مڑ کے اپنی سکھ والی زندگی کو دیکھو، ابھی تو اتنے دکھ نہیں دیکھے، پھر دیکھتے ابلیس نے آخری جال ڈالا۔ بیوی گاؤں جاتی ہے، لوگوں کا کام کاج کر کے کوئی کھانے پینے کی سامان لاتی ہے، یہ جنگل میں ابلیس نے وہاں ڈیرا لگایا ہے، بڑا حرامی ڈیرا لگایا، یہ قریب سے گزری، کسی نے دیکھا بزرگ ہے، نور و نور ہے، خوبصورت چہرہ، جب گھٹا مریدوں کا یہ قریب گئی، کیا دیکھتی ہے؟ ایک بندہ ہے، اس نے کہا بابا میں بڑا بیمار ہوں، سارے علاج کر دیے کچھ نہ ہوا۔ بابے نے کہا دوسرا آیا، اس نے چھوٹی بندہ کی، وہ تو سارے حرامی ان تھے نا، وہ انسانی شکل میں آتے، سارا انہوں نے ڈھونگ رچایا ہوا تھا حضرت ایوب کی اہلیہ کو پھنسانے کے لیے۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی کسی آیت پہ لکھا ہے شیطان اپنا ایک خوبصورت سا نام رکھ کے اپنے آپ کو پلواتا ہے، شیطان اپنا ایک خوبصورت سا نام رکھ کے اپنے آپ کو، کسی جگہ پہ بیٹھ گیا نا تو وہ جن آنے لگے، بیماریاں چھو ٹھیک، دوسرا آیا چھو ٹھیک، پھر لوگ آنے لگ گئے، پھر بابا مشہور ہو گیا، پھر بابا بیعت کرنے لگ گیا، پھر بابا مصنوعی طور پہ مر گیا، انہوں نے بابے کو دفن کر دیا، اے حرامی نکل گئے۔ شیطان اپنا ایک خوبصورت سا نام رکھ کے اپنے آپ کو پجواتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم، کیا میں نے تمہیں نبیوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے یہ حکم نہیں دیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا، کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وَأَنِعْبُدُونِی، اور میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا شیطان کی عبادت نہ کرنا، میری عبادت کرنا۔ تو غیر اللہ کی جو عبادت ہوتی ہے یہ کس کے ایمان میں ہوتی ہے؟ اس کی اطاعت ہوتی ہے، ورنہ تو اللہ اور نبیوں کی اطاعت یہ ہے کہ عبادت کس کی کی جائے۔ قرآن یہی کہتا ہے، انبیاء یہی کہتے رہے کہ عبادت ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ قریب گئی، اس نے دیکھا ایک بڑی موٹی ہوئی سطح، اس کی چھوٹ میں تو بڑا اثر ہے، یہ بھی قریب گئی، اس نے کہا بابا میرا شوہر ہے 18 سال سے بیمار ہے، وہ ساتھ بیٹھا بھی تیرے واسطے، اسے میرے پاس لے گیا۔ پھر حرامی تو بڑا سمجھ لیا میری پیغمبر ہے، آئے گا، تو کہتا ہے کہ نہ آ سکے نا تو میرے نام کا ایک بکرا ذبح کرنا، میرے نام کی منت مانو، ٹھیک ہو جائے گا۔ بیوی نے آ کے بتایا، پیغمبر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ نوبت نہیں جا رسی کہ شیطان کو امید ہونے لگی کہ میرے گھرانے میں غیر اللہ کی منتیں نیازیں دی جائیں گی، فرمایا میں تندرست ہو گیا تو تجھے 100 چاول تیرے اس کہنے پر، یہ جملہ جو تم نے کہا ہے
شفا حاصل کر لیتے معلوم ہوا شفا اور صحت کا لینا یہ رب کے قبضے میں ہے، اور انبیاء بیماریوں میں پکارتے تھے تو صرف کس کو پکارتے تھے؟ تو جن کو نبیوں سے عشق ہے، جو نبیوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی بیماریوں میں پکاریں گے تو کس کو پکاریں گے؟ گردے سے پتھری کوئی نہیں نکالتا، جوڑوں سے ہوا کوئی نہیں نکالتا، کینسر کے علاج سے شفا کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ جو تم نے دربار بانٹ کے رکھے ہوئے ہیں، گردے میں پتھری ہو جائے تو فلاں، جوڑوں میں ہوا ہو جائے تو فلاں، موقع ہو جائے تو فلاں، نا الشافی کس کا نام ہے؟ الشافی کس کا نام ہے؟ شفا دینے والا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے شفا مانگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اور خدا کی قسم قرآن تو بھرا پڑا، اللہ کی قسم یہ سمندر ہے، خدا کی قسم یہ سمندر ہے، سمندر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتی ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ وہ مجھے کیا دیتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کیا کہتے ہیں؟ میں جب بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے بھی شفا کون دیتا ہے؟ وہ جو میں نے بات کی تھی کہ دوسرا ڈاکٹر تو کسی اور کے پاس ہے، تو پھر اسے بھی اس کے پاس جانا چاہیے۔ بدر کا میدان ہے، صبح جنگ کا میدان لگنے، کائنات کا سردار، ساری کائنات کا امام، پیروں پچھلوں کا سردار، امام الانبیاء، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، رحمت للعاشقین، حضرت محمد رسول اللہ کس کو پکارتے رہے؟ کس کو پکارتے رہے؟ اللہم او میرے مولا 1313 میری زندگی کی گھٹی، میری زندگی کا خلاصہ، میری زندگی کا زیور، میری زندگی کا گانا۔ مولا یہ بڑے وفادار ہیں، یہ تپتے ہوئے گولوں پہ لیٹ کے بھی تیرا نام لیا کرتے تھے، انہوں نے وطن چھوڑا۔ مولا اگر یہ یہاں کام آ گئے نا تو پھر اس دھرتی پہ تیری خالص عبادت کرنے والا کوئی بھی ہوگا۔ کتنی دفعہ کہا داڑھی مبارک آنسوں سے بھیگ گئی، زمین تر ہو گئی۔ حضرت ابوبکر جو خیمے کے باہر پیدا لے رہی ہیں، وہ گئے، چادر گر گئی، پھر ڈالی، پھر گر گئی، پھر ڈالی، پھر گر گئی، پھر ڈالی، اور سو کے ڈر جب گئے تو نبی پاک رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو ہے، مولا بچاؤ میری قوم کو، بچاؤ میرے لوگوں کو۔ اور حضرت ابوبکر پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ بس کرو، ہوں تے میں بھی یقین کہ رب کی رحمت آئی سو آئی۔ تو کس کے سامنے جھکے؟ ساری رات کس کے سامنے آئی تھی؟ ساری رات کس کے سامنے گرائے؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جب میں شمائل ترمذی پڑھتا ہوں جس میں میرے نبی کے چہرے کا ذکر ہے، انگلیوں کا ذکر ہے، پاؤں کے تلووں کا ذکر ہے، ابرو کا ذکر ہے، ہونٹوں کا ذکر ہے، رنگ کیسا، ابرو کیسے، آنکھیں کیسی، ہونٹ کیسے، زبان کیسی، بولتا ہے کہ موتی روتا ہے، بولتا ہے کہ موتی روتا ہے، اور ماتھے پہ پسینے کے قطرے آئیں تو یوں لگتا ہے کسی نے موتیوں کی لڑی بکھیر دیا، جس کے پسینے سے عنبر و کستوری کی خوشبو
بے خدا ساری کائنات ایک اللہ سے کم اور 14 طبقوں سے اعلیٰ کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاہ جی کہتے ہیں جب میں اس کا چہرہ پڑھتا ہوں، کمال پڑھتا ہوں، جمال پڑھتا ہوں، کمال ایسا ہے کہ گلیوں سے گزرتا ہے تو پتھر سلام کرتے ہیں، وادیوں میں پہنچتا ہے تو جانور سلام کرتے ہیں، انگلی اٹھاتا ہے تو چاند دو ٹکڑے ہو جایا کرتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو جایا کرتا ہے. مشکیزے کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے تو انگلیوں میں سے پانی کے چشمے جاتے تنے سے گفتگو کرنے لگتا ہے، تنے سے گفتگو کرنے لگتا ہے. اور محبت کی نبی پاک کی محبت میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ محبت ہے نبی پاک سے اور ساری کائنات سے بڑھ کے ہر بندے کو دوسرے سے بڑھ کے محبت ہونی چاہیے. نبی پاک ہستی ایسی. محبت نے کہا یہ بکری مدتوں سے دودھ دینا چھوڑ گئی ہے، میرا خامد اسے چرانے کے لیے نہیں لے جاتا، اس لیے کہ دودھ کا ایک قطرہ اس کے تھنوں سے نہیں ٹپکتا، اور میرا خامد دوسری بکریوں کو لے کے گیا ہے، یہ دودھ نہیں دیتی ہے. میرے نبی نے فرمایا ماں اجازت ہو تو رحمتوں والے ہاتھ لگا کے دیکھو، رحمتوں والے ہاتھ لگا کے دیکھو. اس نے کہا یہ لو برتن، ضد کر رہے ہو، یہ لو برتن. یہ جملہ جو میں اپنے نبی کی محبت میں کہنا چاہتا ہوں یہ ضائع نہیں کرنا چاہتا. میں یہ چاہوں گا کہ جتنی زور سے آپ نے پہلے سبحان اللہ کہا ہے، جس کو نبی پاک سے محبت ہے، جس کو غلط نکل گیا، سب کو محبت، ہر ایک کو محبت، ہر کلمہ پڑھنے والے کو محبت ہے. موبائلوں کو تو سب سے زیادہ محبت ہے کہ توحید ان کے ذریعے ملی، توحید ان کے ذریعے ملی. تو پھر آپ نے ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہنا ہے، وہ جملہ پسند آ جائے. محبت نے کہا وہ برتن، میرے نبی نے برتن لیا، ابو بکر کی طرف دیکھا، یہ ساتھ تھے. ابو بکر نے میرے نبی کی طرف دیکھا، آنکھوں آنکھوں میں مسکرائے، آنکھوں آنکھوں میں مسکرائے. پھر میرے نبی بکری کے نیچے آئے، تھنوں میں ہاتھ رکھا تو تاریخ و سیرت کی کتابیں کہتی ہیں دودھ اس طرح برسنے لگا جس طرح ساون کے مہینے میں بادل برستا تھا. محبت کے گھر کے سارے برتن اس کے کمال دیکھو، اس کا جمال دیکھو، اس کی اوصاف دیکھو، اس کی صفتیں دیکھو. شاہ جی کہتے ہیں دل کرتا ہے سجدہ کر دوں، اتنے حسین کو سجدہ کر دوں، اتنے کامل کو سجدہ کر دوں، اتنے جمیل کو سجدہ کر دوں، اتنے کمال والا، جمال والا، اوصاف والا، خوبیوں والا کر دے سجدہ. دل کرتا ہے. شاہ جی کہتے ہیں پھر میں بدر کی وہ رات دیکھتا ہوں، پھر میں بدر کی وہ رات دیکھتا ہوں کہ اتنا حسین، اتنا جمیل، اتنا باکمال، اتنا والا، اتنا اونچا، اتنا برتر کسی اور کے سامنے جھکا ہوا ہے. تو میرا ضمیر کہتا ہے عطا اللہ تو بھی اس کے سامنے جھک جس کے سامنے آمنا کرتا، تو بھی اس کے سامنے جھک جس کے سامنے آمنا کا